بیعت کیا ہے، شرائط کیا ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، اور کن چیزوں پر ہوتی ہے بیعت۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذ جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، اس لیے کہ وہ آپ سے بیعت کریں، بیعت کرنے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی یہ شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، شرک سے پہلی توبہ۔ ولا یسرقن، چوری نہیں۔ اب چوری صرف مال کی چوری نہیں ہوتی، چوری کی آپ مختلف طریقوں سے کسی بھی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لینا چوری میں شمار ہے، تو چوری نہ کریں۔ ولا یزنین، فحاشی نہ کریں۔ ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنے بچوں کو گرائیں، ضائع کریں، قتل کریں۔ یہ تھا نا رواج، بچوں کو مار دیتے تھے، اور آج جدید دور میں جدید طریقے سے قتل ہو رہا ہے بچوں کا۔ تو ولا یاتین ببہتان، اس کے بعد فرمایا بہتان نہیں لگائیں گی، کبھی کسی پر جھوٹا الزام کبھی نہیں لگائیں گی۔ یفترینہ بین ایدیہم وارجلہم، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے وہ بہتان خود گھڑا ہوا ہو، خود سوچ لیا، ایسی باتیں نہیں کریں گی۔ اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت، عورتوں کے لیے دونوں شرطیں ہیں، بازوؤں کے درمیان اور پیروں کے درمیان۔ مردوں کے لیے جو قرآن کی آیات آئی ہیں وہ پیروں کے درمیان، اور جو عموماً قرآن و حدیث میں آئے وہ دو چیزیں آئی ہیں، جبڑوں کے درمیان اور پیروں کے درمیان، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ عموم مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہاں جو آیت میں ہے وہ خاص یہ ہے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان کے اعضاء کی حفاظت۔ ولا یعصینک فی معروف، اور جو معروف بات، اچھائی کی بات آپ انہیں بتائیں گے وہ کبھی بھی اس پر انکار نہ کریں، نافرمانی نہ کریں اس بات کی۔ فبایعہن، اگر اس شرط کے اوپر وہ آپ سے آ کر بیعت کرنا چاہیں تو قرآن نے کہا فبایعہن، تو آپ پھر ان کو بیعت کر لیجئے۔